الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی. پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کاروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ مائدہ کی آیت 38 اور 39 ہے. پچھلے رکوع میں اللہ تعالی شانہ نے ایک بڑے جرم کی سزا ارشاد فرمائی. ڈاکہ ڈالنا، ناحق لوگوں کا مال چھیننا اور انہیں قتل کرنا فساد فی الارض ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. لوگوں کے امن و امان کو، جان و مال کو ناحق تلف کرنا اور برباد کر کے ان کو خوف اور ہراس میں مبتلا کرنا، تو اللہ تعالی شانہ نے ایسی سزا ارشاد فرمائی کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ یہ بد امنی پھیلائے. 4 صورتیں تھیں، ان کی 4 سزا کی اقسام مذکور ہوئی. یہاں ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے ایک اور فساد کا قلع کما فرمایا ہے، وہ ہے چوری کی سزا. اور یہ جو سزائیں اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں مقرر فرمائی ہوئی ہیں یہ حدود کہلاتی ہیں، اور حد مجرم کا جرم ثابت ہونے پر حد طور جاری کی جاتی ہے. اس کے علاوہ حدود کے جو سزائیں جرائم کی ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں. ان میں جرم کی شدت اور خفت کے اعتبار سے سزا میں کمی بیشی اور جج اور منصف کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. جب ہمارا دین غیر مسلموں نے بھی پڑھا مطالعہ کیا، کچھ کو تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی جو ضدی نہیں تھے، اور جنہوں نے عناد کی عینک سے اللہ کے کلام کو اور دین برحق کو دیکھا، وہ شیطان کی طرح بجائے اس رحمت کا حصہ پانے کے الٹا ان پر اللہ کا کلام جو ہے، جیسے مثال دی کہ سورج کی روشنی اگر پھولوں اور پھلوں پر، درختوں اور پودوں پر پڑتی ہے
تو پھل پھول کھلتے اور ان میں رس اور جو اچھا عنصر ہے اس میں اضافہ ہوتا، اور وہی سورج گندے کوڑے کے ڈھیر پر پڑتا ہے، اس کی روشنی وہی ہے، لیکن آگے جو قابل ہے وہ برا ہے تو وہاں تعفن بڑھتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے دین کا کافر ہوتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور نیت بری اور شر کی ہوتی ہے کہ اس میں سے نقائص ڈھونڈیں، نہ نظر آئیں تو اپنے پاس سے ڈال دیں گڑ کر، ان لوگوں کو مستشرقین اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ تو مستشرقین نے یہاں پر ایک بکواس بہت بڑی پھیلا رکھی ہے کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں جرائم پر وہ نعوذ باللہ وحشیانہ ہیں، اور یہ سراسر الزام ہے خود باری تعالی شانہ کی ذات پر، اور یہ ان لوگوں کی اپنی عقل کا نقص ہے اور فہم کی کمی اور بد فہمی ہے کہ ایک سیدھی اور اچھی اور مفید چیز کو وہ مضر کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سزا جاری کی جائے تو سارے انسان ٹنڈے ہو جائیں، کیا معنی کہ ہر شخص چور ہی ہے، اور یہ حد تو اللہ نے قتل کی قصاص رکھی ہے، عدلے کا بدلہ، مقتول کے عوض میں قاتل کو قتل کرنا، اور بدکاری کی سزا کوڑے اور رجم سنسار کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، اور چوری کی سزا یہاں پر اس آیت میں ہاتھ کا قطع کرنا اور کاٹنا رکھا ہے، اس لیے کہ کسی کو جرت نہ ہو یہ کام کرنے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا، 14 صدیاں گزری کہ جب حدود کا اجرا ہو تو پھر ساتھ میں جرم بھی باقی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کسی ایک شہر اور صوبے میں سر عام چور کا ہاتھ کاٹنے سے وہاں کے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کا فائدہ ہے کہ ان کی کوئی چیز چرائے گا نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، قطع ید کے ڈر سے، خوف سے، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے سب انسانوں کے جان و مال کو محفوظ کیا ہے۔ یہ وحشیانہ سزا ہرگز نہیں، یہ مہذب ترین معاشروں کی علامت ہے، ورنہ ایسے بدماشوں، ڈاکوؤں اور چوروں کو کیسے تم روک سکو گے؟ کوئی دوسری چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ حق تعالی شانہ نے مرد چوری کرے تو تب سارق، عورت یہ جرم کرے سارقہ، قطع ید کا، ہاتھ کاٹنے کا، اور شریعت میں اس گٹ کے اوپر سے ہاتھ صرف قطع کرنا ہے، آگے بازو نہیں۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا جاری فرمائی ہے، لیکن حدود کے اندر شک اور شبہ پیدا ہونے سے حد ساکت ہو جاتی ہے، وہ نہیں جاری ہوتی۔ ایسے ہی نہیں کہ شک پڑا ہے اور فلاں نے یہ کام کیا اور اس کو یوں کر دو، نہ، جب تک گواہوں کی گواہی کے ساتھ سچی اور اصلی بات کھری و نکھر کر پوری نہیں ہوتی تو تب تک یہ سزا جاری نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے یہاں پر بہت اس نے مطالعہ کیا، شریعت میں یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کا ہاتھ توڑ دے، کاٹ دے، اسے لنجا بنا دے تو قصاص میں تو حکومت یہ ہے کہ بدلے میں اس کا ہاتھ توڑے، مظلوم کا بدلہ لے، لیکن اگر مظلوم جو ہے وہ معاف کر دے کہ اس کا ہاتھ نہ توڑو، لیکن مجھے دیت دو، قیمت دو میرا ہاتھ جو اس نے توڑا ہے، تو 500 دینار سونے کے سکے
وہ لاکھوں روپیہ بنتا ہے، وہ ایک ہاتھ کی قیمت ہے۔ تو کسی فاسق شخص نے، ملحد اسے کہتے ہیں کہ اصلی اور صحیح معنی چھوڑ کر قرآن پاک کا اپنی مرضی کے ترجمے کرتے پھر اپنے پاس سے، جو شریعت میں ثابت نہیں، وہ ملحد ہوتا ہے۔ ملحد نے کہا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے، ایک ہاتھ کوئی کسی کا ظلمن کاٹے تو اس کی قیمت شریعت اسلامیہ میں 500 دینار ہے، اور وہی ہاتھ اگر چوری کرے 5-10 روپے کی تھوڑی سی چیز کی تو اس کو کاٹ دیا جائے۔ ایک طرف تو اس کی قیمت لاکھوں روپے اور دوسری طرف صرف تھوڑی سی روپوں کے بدلے میں، چیز کے بدلے میں اسے کاٹ دیا جائے، یہ تو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک مفسر نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ ہاتھ جب امانت دار تھا، منصف تھا، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، مظلومن اس کو کاٹا گیا تھا، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے انسان، اس کا ہاتھ بھی بڑا قیمتی۔ اور جب اسی ہاتھ سے برائی کی، نافرمانی کی، رب کا حکم توڑا اور اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچایا، تو اس خیانت کی بنا پر اس کی قیمت گر گئی۔ بڑا ہی پیارا جملہ انہوں نے عربی کا ارشاد فرمایا کہ اذا کانت، وہی ید، وہ ہاتھ جب امینتن سمینتن، امانت دار تھا، بڑا قیمتی، وَإِذَا كَانَتْ خَائِنَةٌ، ہانت، خانت تو ہانت، جب اس نے خیانت کی، برائی کی، اب اس کی قیمت گر گئی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے دوسری آیت میں توبہ کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کوئی شخص چوری کرتے پکڑا گیا اور ثابت ہو گئی، تو یہ نہیں کہ وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے۔ جرم کے ثابت ہونے کے بعد حد کو ہر صورت میں جاری کیا جاتا، ہاں وہ ساتھ میں توبہ کرے تو آخرت کی سزا اسے معاف ہے، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ جو سزا اسے دی جا رہی ہے اس کے فعل کی سزا ہے، مال مسروق کی نہیں۔ جو اس نے چوری کیا مال، وہ اس سے لیا جائے گا، مالک کو دیا جائے گا۔ اگر اس نے کھا پی لیا اور اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کی ضمان ہے، عوض اور بدلہ دینا پڑے گا، اتنی رقم کی کوئی اور چیز دے، اور پھر دل سے شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور اللہ سے بھی معافی مانگے کہ یا اللہ یہ برا کام ہے، میں آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، تو یہ توبہ کی تکمیل، یہ آخرت کی سزا کو معاف کرتی ہے، دنیا کی حد جو ہے۔ بلکہ اگر جس کا مال اس نے چوری کیا تھا وہ کہے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، عدالت میں بیان دے اور اس کی چوری ثابت ہو چکی تھی، تو پھر بھی اس کا ہاتھ کٹے گا ہی کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر توبہ بھی ہے تو اس کا فائدہ ہے توبہ کا، اور یہ نہیں کہ کوئی کسی کی ایک کھجور کا دانہ پڑا تھا اور ایک نے پکڑ کر اور کھا لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، نہیں۔ شرع نے اس کی کچھ قیمت بھی مقرر کی ہے اور ساتھ شرط لگائی ہے وہ مال محفوظ ہو، مالک نے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا تو چور نے اسے چوری سے لیا ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ اگر معاشرے میں ان جرائم کی یہ شرعی سزائیں رائج ہوں تو پورے ملک میں اور ہر جگہ پر امن و ایمان کی بہار آتی ہے، اور لوگ جو معاملات تاریخی بتاتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے زمانے میں لوگ گھروں کو دروازے لگاتے ہی نہیں تھے، حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی،
قانون ایسا تھا اور لوگ ایسے انصاف پسند اور نیک تھے کہ ان کا چوری میں تصور ہی نہیں تھا۔ وہ ساری قرآن پاک کی برکات تھی، احکام الہیہ کا اجرا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ منافع نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، سکھ چین نصیب فرما، دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔